محمد بہتا ہے خون حیدر کوفے میں کربلا میں، بہتا ہے خون حیدر کوفے میں کربلا میں، زہرا کا گھر لٹائے ہائے راہ خدا میں، کوفے میں کربلا میں بہتا ہے خون حیدر کوفے میں کربلا میں، ایک فجر پر ہے سجدہ ایک سجدہ عصر پر ہے، ایک سمت پر ہے بیٹا ایک سمت پہ پدر ہے، کیا فرق ہے بتاؤ دونوں پہ اس جفا میں، کوفے میں کربلا میں بہتا ہے خون حیدر کوفے میں کربلا میں، کوفے میں مرتضیٰ کی بیٹی پہ ہے یتیمی، شبیر کی یتیمہ کرب و بلا میں اجڑی، ہے زینب و سکینہ ایک درد کی فضا میں، کوفے میں کربلا میں، کلثوم اور زینب پڑھتی رہی ہے نوحہ، بابا کو زخمی دیکھا بھائی کو زخمی دیکھا، منظر ہے ایک جیسا اس دہر بے وفا میں، کوفے میں کربلا میں، معلوم تھا علی کو سجدہ نہ ہوگا پورا، سرور کو بھی پتا ہے اب آخری ہے سجدہ، سر کو جھکایا پھر بھی تعظیم کبریا میں، کوفے میں کربلا میں، ہے قاسم کے ہوں وہ ٹکڑے یا ہو گلو اصغر، اکبر کا ہو وہ سینہ یا بازو دلاور، عمران کا خون بہا ہے بغض مرتضیٰ میں، کوفے میں کربلا میں بہتا ہے خون حیدر کوفے میں کربلا میں، زہرا کا گھر لٹا ہے ہائے راہ خدا میں، کوفے میں کربلا میں بہتا ہے خون حیدر کوفے میں کربلا میں، بڑھ محمد صلی اللہ صلی علی محمد جب گردنیں جھکی ہو تو کاٹتے ہیں یہ سر، جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کے یہ کاٹتے ہیں، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا وقت نماز کو، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملتمس ہوں شعر امام رضوی کا عزیہ پیش کرنے کے لیے، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سورہ فاتحہ۔
صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی، خوں ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی، دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے یا علی، ماہ سیام ماہ محرم ہے یا علی، مولا کی نظر کو گہرے اور اشک اشک لائے ہیں، یہ روزدار آپ کے پرسے کو آئے ہیں، یہ روزدار آپ کے پرسے کو آئے ہیں، لایا تھا زہر میں جو جفا جو بجھا کے تیغ، مولا گرے زمین پہ مسجد میں خاک تیغ، غل پر گیا کہ سر پہ لگی مرتضیٰ کے تیغ، خائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تیغ، گہرا ہے زخم فر کے امام حجاز پر، سر سے ٹپک رہا ہے لہو جا نماز پر، سر سے ٹپک رہا ہے لہو جا نماز پر، شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر، خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر، بھاگا جو ابن ملجم بدخو بدگوہر، پکڑا اسے علی کے محبوں نے دوڑ کر، لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے، قاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام نے، قاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام نے، 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی۔ اب میں گزارش کروں گا قبلہ سید افتخار عابد نقوی صاحب سے ممبر پر تشریف لائیں، آج کے دن یوم ضربت کے دن کی مناسبت سے مجلس پیش کریں۔ کل انشاءاللہ مجلس 9 بجے آفٹر افطاری ہوگی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 9 بجے کل یہاں تشریف لائیں گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه حكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام اب متعلق ہیں اس ذات گرامی سے کہ جس کو حضور اکرم نے زبان وحی کے ساتھ وہ القابات اور وہ خصوصیات عنایت فرمائیں کہ جس میں تقیہ کیا خود ذات گرامی پیغمبر نے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں علی کے فضائل بیان کر دوں تو تم علی کے پاؤں کی خاک تبرکن اپنے لیے لے کر جائے گے. یعنی حضور اکرم کو بھی تقیہ کرنا پڑا، وہ فضائل نہیں بیان کر سکے. تو وہ کیا فضائل ہوں گے، پھر اس فضائل کے بعد جو بتائے اس کو ہم کتنا سمجھیں گے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ہم کتنا اس کے اوپر اس سے اپنے آپ کو نزدیک کریں گے. ساری یہ مراحل ہیں زندگی کے، کسی کی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے. ایک عنوان ہماری مجلسوں میں ہوتا ہے اور ٹاپک ہوتا ہے، تو ہم کبھی یہ تصور کرتے ہیں کہ جناب، اور میں بھی یہ دعا کرتا تھا کہ خدایا مجھے سیرت مولا پر چلنے کی توفیق عنایت کر، سیرت امام حسین پر چلنے کی توفیق عنایت کر. تو یہ مس کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے. یہ اس وقت کانسیپٹ ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ یہ افراد مثلا ہم ہی میں سے تھے اور کچھ بڑھ گئے. یعنی ڈیوائن ان کی جو پرسنالٹیز ہیں اس کو ہم ایکسیپٹ نہ کریں. وہ ڈیوائن پرسنالٹیز خدا نے جب بنا کے بھیجی ہیں تو میں ڈیوائن نہیں ہوں. میرے میں وہ کنیکشن، میرے میں وہ ایبیلٹیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جو علی نے کیا وہ میں کروں، سیرت پر عمل کروں. علی نے تو جا کر احد کے اندر لڑائی کی، تو میں کہاں پر جا کے لڑوں؟ یعنی وہ شجاعت، وہ صبر، وہ استقامت وہ کس طرح سے لے کر آؤں؟ تو وہ جو کام انجام دے رہے تھے مولا، وہ یا تمام معصومین، وہ کام اپنی ڈیوائن ریسپانسبلٹیز کو دیکھتے ہوئے انجام دے رہے تھے. نہ یہ کہ ایسے ہی ہر آدمی اس کے اوپر چل جائے اور چل جائے. جیسے ہمارے یہاں جب وہ 1990s میں یا 2000 کے اندر وہ سارے اٹیک ہوئے کسی مدرسے پہ، تو ٹی وی پہ آگے کہہ رہی ہیں جناب کربلا ہو گئی، کربلا سے بھی بڑی چیز ہو گئی خود. تو وہ کہتے ہیں جب ہم چل سکتے ہیں تو ہم اس سے آگے بھی نکل سکتے ہیں. تو یہ تصور کرنا، تو اب کوئی اعتراض کر سکتا مولانا اچھا تو پھر تو معصومین کی ذات کچھ بھی نہیں ہوئی، تو پھر ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو دیکھیے میں عرض کر چکا ہوں، اگزامپل دے رہا ہوتا ہوں کہ جب ہم اس کائنات اور اس دنیا کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خدا کی طرف سے ان بلٹ ہیں. یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی مرضی سے کروں گا. مجھے سانس لینا ہے تو H2O ہی چاہیے. وہ H2O خدا نے میری مجبوری بنا کر یہاں دے دیا ہے. میں خود کو اپنے آپ کو کہوں H2O میں ہو جاؤں، نہیں، اس سے مجھے زندگی مل جائے گی. میں اس جیسا نہیں بن سکتا. سورج رکھ دیا لا کے تو میں کہوں کہ ہاں چائنا نے بنا لیا وہ سورج، جو 10 سیکنڈ انہوں نے اوپر بھی کر دیا، روشنی بھی، اور اتنے 1000 واٹ بھی انہوں نے بنا دیا، سب کر دیا. لیکن یہ خدا نے میرے لیے سورج کی مجبوری رکھی ہے، مجھے اس سے رابطہ کرنا پڑے گا. تو خدا نے جو سسٹم کریٹ کیا، خدا نے جو چیزیں انکلکیٹ کی سسٹم میں، میری جسمانی نشو و نما اور میری فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے وہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اسی کی طرح خدا نے میری روحانی اور اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے ان شخصیات کو کریٹ کر کے دیا ہے. اس لیے میں ان جیسا نہیں ہو سکتا. تصور کر لینا کہ ہم ان جیسے ہو جائیں، یہ بیوقوفی ہے. آج ایک آگے آدمی کہے کہ ہاں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بس اچھے ہو گئے، ان کا خدا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، یا یہ خدا کی پلاننگ میں کہیں نہیں، یہ خود سے اچھے ہو گئے، تو اچھا افتخار صاحب بھی خود سے اچھے ہو جائیں گے.
وہ بھی آج سیکنڈ شہر افتخار صاحب نہیں ہوئے، انہوں نے کہا جی میرا بچہ خود سے اچھا ہو جائے، تو میں نے بچے پہ بہت توجہ دینی شروع کر دی، تو کیا وہ نبی بن جائے گا؟ کیا وہ امام بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا۔ تو ہمارے لیے رسول اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں بیان کر دوں، یعنی میں تمہیں قیامت تک حضور دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے نفس، تمہاری شخصیت، تمہاری پرسنالٹیز، تمہارے دماغ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں بیان کر دوں تو یہی ہو جائے۔ اب آپ کہیے کہ ہوگا کیا؟ پھر بھٹکیں گے لوگ۔ ابھی ہم جو سمجھتے ہیں اس میں بھٹک جاتے ہیں، تو چاہے جائے کہ وہ بتا دیتے ہیں جہاں پر جناب موسیٰ یا آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی، یہ بھی جناب موسیٰ سے متعلق ہے، کچھ کوشش کریں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ طابق النعل بالنعل، جو بنی اسرائیل میں ہوا وہی میری امت میں بھی ہوگا۔ طابق النعل بالنعل یعنی قدم بقدم ویسے ہی فٹ پرنٹس ہیں، جو وہاں ہوا وہ میری امت میں بھی ہوگا۔ تو کیسے ہوگا؟ ڈکٹو منو سلمہ تو نہیں آیا، ہم تو منو سلمہ کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کہیں پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ درود پڑھیے محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کہ جب جناب موسیٰ چلے گئے 40 دن کے لیے، تو پیچھے کیا ہوا؟ وہ گوسالہ پرستی، وہ کاف وہ بنا کے انہوں نے رکھ دیا، اس میں سب کچھ ہو رہا تھا، سب اس کی عبادت کرنے لگے، کوئی بہت زیادہ دن نہیں کی، لیکن اس کے بعد اس کی ایک کوالٹی کے جس کی بنیاد پر بنی اسرائیل نے اس کی عبادت شروع کی تھی، وہ کیا تھی؟ اس کا دل دھڑکتا تھا، جو بنایا تھا سامری نے، اس کا دل بنایا تھا، وہ دل دھڑکتا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو پھر جناب موسیٰ نے پوچھا کہ سامری تم نے یہ دل کیسے بنایا؟ اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگ نہیں دیکھتے اور لوگ نہیں دیکھ پائے۔ کیا دیکھا؟ وہ جو آپ کے ساتھ رسول اترتے تھے نا، ان کے پاؤں کی مٹی لے کے یہ دل بنایا ہے۔ یعنی جو آپ کے ساتھ اترتے تھے، ان کے اترنے کی وجہ سے جس مٹی پہ وہ کھڑے ہوتے تھے، اس مٹی میں یہ تاثیر تھی کہ وہ دل بنایا تو وہ دل دھڑکنے لگا۔ کون اترتے تھے اب یہ ایک الگ انشاءاللہ اگر ہوا تو بات کریں، لیکن اس نے وہ دیکھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ دیکھا جو لوگ نہیں دیکھتے، اور وہ دیکھنے کے بعد میں نے جو مٹی اٹھائی۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں علی کی فضیلتیں بیان کر دوں تو لوگ علی کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر لے کے جائیں گے تبرک کے طور پر۔ ہمیں وہ سمجھنا ہے، وہ اسٹیٹس اگر خداوند متعال یا حضور اکرم کی زبان سے جاری ہو رہا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ امام مبین کی تشریح ذات گرامی ہے مولائے متقیان کے اندر ہے، تو اب یہ اس کی تجلی کہاں پر ہو رہی ہے؟ ہمیں کہا مولانا آپ نے پڑھا دیا، اس کا ریفلیکشن کہاں پر آ رہا ہے؟ کیوں حضور نے یہ فرمایا؟ کیا سبب تھا کہ حضور یہ ساری چیزیں جو بھی بتا کر چلے گئے، جو نہیں بتایا وہ تو الگ ایک باب ہے، لیکن جو بتا کر چلے گئے تو وہ بتا کر کیوں چلے گئے؟ اچھا مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے، ہماری ذات کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری ذات کو یہاں پر رکھا کیوں گیا ہے، اس کا مقصد، اس کا سبب کیا ہے وہاں تک پہنچنے کا، کہاں تک پہنچانا ہے۔ یہ پہلے جو جلسے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سکسیس اینڈ فیلئر کے پیرامیٹرز، وہ سکسیس اینڈ فیلئر کے سٹینڈرڈز وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ ہیں جو خدا نے اس تمام مخلوق کے لیے جو ہیومن بینگز کی صورت میں اس کو خدا نے ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ تو اس تک پہنچانے کے لیے کس کو بھیج رہا ہے؟ معصومین کو بھیج رہا ہے۔ اور جب معصومین کو بھیجتا ہے تو معصومین کیا کرتے ہیں؟ آج کل یہ میں ذکر کر رہا ہوتا ہوں تاکہ ہم لوگ سمجھیں اس کو۔ جب ایام آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو واٹس ایپ ہے اس کے اوپر آپ کو علامہ قاضی طباطبائی کون ہے؟ وہ عرفان کے استاد، اور وہ یہ سکھاتے ہیں، مثلا وہ یہ سکھاتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ اپنے جسم سے اپنی روح کو جب الگ کرو گے تو اس کو کنٹرول کیسے کرو۔ تحیل الارض، کہ آپ سو رہے ہیں لیکن آپ ٹریول کر رہے ہیں، جہاں روح جا رہی ہے وہ آپ کی مرضی سے جا رہی ہے، جہاں روح جا رہی ہے پتہ ہی نہیں کیا کر رہی ہے۔ میرے آپ کی طرح تھوڑی کہ پتہ ہی نہیں، ہم نے خواب میں سو گئے خراٹے لے کے، پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کہاں چلے گئے، کہاں سے آئے۔ کاننا کا تموت، تو ہم تو مر گئے، لیکن وہ زندہ رہتے تھے، انہیں اختیار رہتا تھا۔ وہ قاضی طباطبائی، ان کے اعمال اٹھا کر وہ بتا رہے ہیں وہ یہ کرتے تھے، تو افتخار احمد صاحب آپ بھی یہ کیجئے۔ ارے بھائی، یعنی ہر ایک کے لیے اپنا ایک مقدار ہوتی ہے، معیار ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے مولانا میں تو صبح 12 گھنٹے کی میری شفٹ ہے اور اس کے بعد آتا ہوں تو گھر میں یہ کام فلانا ڈھماکا، میں کیا کروں گا؟ میں تو شب قدر پہ کل بھی نہیں جا سکا،
مجھے آفس جانا تھا آج، نہیں کر سکتا میں، تو کیا کروں؟ میرے لیے راستے بند ہیں. تو اسلام کہتا ہے کوئی راستہ بند نہیں ہے، یہ ایکسلنس ہے. کوئی وہاں تک پہنچنا جائے وہاں تک پہنچ جائے گا. لیکن ایک لے مین کے لیے کیا کریں گے؟ اسلام خاموش ہو جائے گا؟ اسلام کہے گا نہیں کرنا، اسلام کچھ نہیں. اس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اتنے شارٹ کٹس تمہیں دے کے جائیں گے کہ تم اپنی روح کی طہارت، اس کی پاکیزگی، اس کی پیورٹی کو حاصل کر کے اینڈ تک پہنچ جاؤ. ہمارا مقصد اس پوری امت کو علماء کو لے کر جانا نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے ایک ایک فرد کو وہاں تک پہنچا دیں، یہ ہماری کامیابی ہوگی. اب یہ مولا کی بات ہے، میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں. جب ہم ٹیچنگ میں ہوتے تھے اور ایڈمنسٹریشن میں آ گئے تو وہاں پر جو ہے وہ ٹیچرز آگے اعتراض کرتے تھے کہ سر آپ نے یہ کیا کر دیا، بچے یہ ہو جائیں گے، فلانا ہو جائے گا، فیل ہو جائیں گے. تو میں کہتا ہوں اگر بچہ فیل ہو گیا تو یہ بچے کی کمزوری نہیں ہے، یہ اسٹوڈنٹ کی مسٹیک نہیں ہے، یہ ٹیچر کی مسٹیک ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکا. اس کا کام یہ تھا کہ اس پورے بیچ کو، اس پوری کلاس کو 25 بچوں کی، یا اس کے بعد 4 سیکشنز ہیں، ان سب کو وہ اتنا آگے پہنچائے کہ یہ سب پیپر میں پاس ہو کے آگے چلے جائیں. تو اس نے سب کو نہیں بتایا، اس نے انہیں کو بتایا جو بچے سامنے ہیں. وہ ہوتے ہیں نا کہ بھائی یہی بچے ہیں، ان کے ابا بھی پڑھا رہے ہیں اور سب بھی پڑھا رہے ہیں. تو ٹیچر فیل ہو گیا. معصوم کیا چاہتے ہیں؟ معصوم چاہتے ہیں ہم ہدایت دیں، ہر ایک فرد آسانی سے اس راستے کو جس کو ہم پلے صراط کہہ رہے ہیں وہاں تک پہنچ جائے، وہاں تک کامیابی ہمیں. یہاں پر جو ہم کہتے ہیں جو کافر اور کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اس پہ سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ کیا آتی ہے ہمارے سامنے؟ تو یہی کہتے ہیں کہ رسول نے اتنی محنتوں سے توحید تک پہنچایا، تم توحید کے دائرے سے نکال دیتے ہو لوگوں کو، وہاں تک لے کر جا رہے ہیں، اصل کے اوپر باقی رکھنا ہے. تو معصوم جب آتے ہیں تو بہت چھوٹے اقدامات کے ساتھ، بہت چھوٹی چیزوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس سے اچیو کر لو گے. مثال دے دو، مثلا آپ سب جانتے ہیں شب جمعہ میں آپ آئیے تو ہم نے دیکھا، ہم نے آبزرو کیا کہ علماء آتے تھے اور ذریعہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے پاس وہ بیٹھ جاتے تھے اور گھنٹوں ہم تو آئے، زیارت کی، نماز پڑھی، دوڑ کر چلے گئے. وہاں پوری رات کھڑے رہتے تھے، عبادتیں کر رہے ہوتے تھے، اور ہیں ایسی لکھی ہوئی عبادتیں موجود ہیں. تو پھر وہاں پہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اچھا تم سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا؟ نہیں مولا کچھ بھی نہیں ہو پاتا. تو ایسا کرو کہ شب میں تسبیح پڑھ کر اور سو جاؤ، درود کی تسبیح پڑھو، سو جاؤ. اب میں ایک اور، اس میں بہت سے ہمارے نمازی تھے، انہوں نے اعتراض بھی کیا. انہوں نے یہ آپ کو ممبر سے حدیث، بھائی مولا کی حدیث ہے، میری رائے تھوڑی ہے، میرا اوپینین تھوڑی ہے. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا نماز شب نہیں پڑھ پاتا، دل چاہتا ہے پڑھنے کا لیکن نماز شب نہیں پڑھ پاتا. آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. کہا مولا اس وقت بھی نہیں ہوتا، بس نماز پڑھی اور سو گئے. تو مولا نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ نماز عشاء کے درمیان جب نماز پڑھ رہے ہو تو نوافل فلاں فلاں سورہ کی یہ آیت پڑھ لو، تمہیں ثواب مل جائے گا نماز شب کا. مولا وہ بھی نہیں ہو پاتا، وہ بھی نہیں ہو پاتا. ابھی سوال، اور اچھا جب سوال کرنے والا جینون نہ ہو تو امام پھر کہیں اور لے جاتے ہیں، لیکن جب سوال کرنے والا جینون ہوتا ہے تو امام اس کو سلوشن دیتے ہیں تاکہ ہم تک پہنچ جائے. تو پھر اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو. پھر مولا نے فرمایا اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے تم رات کو اٹھ جاتے ہو، پیاس لگتی ہے، کچھ ہوتی ہے؟ کہا ہاں مولا رات کو اٹھ جاتا ہوں. کہا جب رات کو اٹھو اور پانی پیو تو میرے جد پر سلام بھیج دو، تمہیں نماز شب کا ثواب ملے گا. کتنا آسان کر دیا. راستہ بتانا ہے اس کو، روک نہیں دینا میری طرح سے، نہیں آپ نہیں کر پائے، نہیں اب تو کوئی راستہ ہی نہیں، ختم ہو گیا. مولا کہہ رہے نہیں، پہنچانا ہے تمہیں وہاں پر، تمہیں ثواب چاہیے نا. حل الدین و الا الحب، حب کے علاوہ ہے کچھ دن، وہ حب کریٹ کرنا ہے، وہ محبت کریٹ ہو جائے. آج کل یہاں پہ بعض لوگ یہ پتہ نہیں نادانستہ طور پر یہ پروپیگنڈا کریں جناب آپ کینیڈا سے واپس چلے جائیے، آپ کی نسلیں خراب ہو جائیں گی، یہاں نہیں سیف ہو سکتا، صرف ایک کوئی خاص جگہ پہ سیف ہو سکتا ہے. میں عرض کر رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پلان فیل ہو گیا. اس کا مطلب ہے رسول اکرم کا پلان صرف ان سرزمینوں کی طرف تھا کہ جہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے شدت سے، اور جہاں پر جو کھانے پینے کو نہیں ہے مثال کے طور پر. لیکن جب آپ فیسلٹیز میں آ گئے، جب آپ اپنی زندگی کی سہولیات میں آ گئے، تو اب یہاں پر آپ اپنا دین نہیں بجا سکتے، اس لیے واپس چلے جائیے. کیا یہ کانسیپٹ ہوگا؟ اس کا مطلب فیل ہو گیا. وہ پیرامیٹرز جو معصوم نے ہمیں عنایت کیے ہیں، اگر ان پیرامیٹرز پر ہم اپنے بچوں کو آگے لے کر آئیں گے تو سروائیول ہے. اگر نہیں ہوا تو پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ایران ہو، عراق ہو، کہیں پر سروائیول نہیں ہے. کیا میں عرض کر رہا تھا، مثال دے رہا تھا، کیا ایران کے اندر قم میں خواتین نے حجاب کے خلاف مظاہرہ نہیں کیا؟ کیا لوگوں نے آ کے دیوار پر چوکنگ نہیں کی؟ کر دی. وہ تو قم میں رہتے ہیں جہاں میں معصومہ کا حرم ہے.
روزانہ گزرتے ہیں حرم کے سامنے سے، تو پھر ان کے پاس کیوں نہیں آیا ایمان؟ تو آپ کسی پلیس سے منحصر نہیں کر سکتے ایمان کو، پھر تو فیل ہو گیا خدا کا پلان. خدا کہتا ہے فیلئر ہے. وہ کیا بنیاد ہے؟ وہ اگر وہ محبت کریٹ ہو جائے، اگر ہم بچے کے دل میں جس طرح سے برگر اور کوک اور پیپسی کی محبت ہے، اس سے بڑھ کر اگر ہم معصومین کی محبت انکلکیٹ کر دیں کہ تمہارا سروائیول اس کے بغیر نہیں ہے، تو پھر پیرامیٹرز پر دیوار سے ہی اٹھے گی. ورنہ تا سریا میراوت دیوار کج، اگر ہم نے اس کو دنیا میں لگا دیا، چاہے پاکستان میں لگائیں چاہے کہیں پر لگائیں، تو پھر تو دیوار تو ٹیڑھی ہو گئی، پھر وہ نہیں پہنچے گی اس مقام تک جہاں تک پہنچانا ہے. تو معصومین علیہ السلام کا ہمیشہ کام یہ، وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کی پرابلم کیا ہے، اس پرابلم کے مطابق اس کو حل کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ ایک اور روزے سے متعلق، البتہ میں فقہ نہیں کہتا مجالس کے اندر، لیکن ریلیونٹ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب کیا کریں، ایک نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا، کیا کریں؟ 60 روزے اور 61، جس میں 31 کنٹینیوسلی ہوں گے. تو زیادہ ہو گیا، ہم نے پورا ایک مہینہ روزہ نہیں رکھا، اب کیا کریں؟ تو اس کا مطلب لائن بند ہو گئی. آپ کو اسی وقت ثواب ہوگا جب آپ وہ نمبر 1 کے مقابلے جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی انسان اگر روزہ نہ رکھے تو اس کی پینلٹی یہ ہے کہ 61 دن اسے روزہ رکھنا ہے، 1 اس کا اور 60 پینلٹی میں، جس میں 31 کنٹینیوس، اور اگر بیچ میں 1 چھوٹ گیا تو دوبارہ سے گنتی شروع کر دیں. کیا کریں؟ چھوٹ گیا کسی اور چھوڑ دیا کسی وجہ سے، کیا کریں؟ تو پھر خدا کہتا ہے کہ نہیں، معصوم فرماتے ہیں نہیں ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو کیا کرو، 60 انڈیویجولز کو کھانا کھلا دو. تب ایسا ہی نہیں ہے، 30 ملٹیپلائڈ بائی 60 ملٹیپلائڈ ہے ہی نہیں. پھر کیا کریں؟ پھر کیسے ہوگا؟ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، ایک تسبیح اٹھاؤ اور استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ دو دل سے. یہ سبمیشن ہے میرا کہ خدایا ہاں I have done something wrong. اگر کچھ بھی نہ ہوتا پینلٹی پہ تو میں تنتناتا پھرتا، کہتے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نہیں یار میں نے چھوڑ دیا، نہ آگ آئی نہ کچھ آئی. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عذاب ایسے نازل ہوگا کہ آگ آ جائے، عذاب ایسے نازل ہوگا کہ پتھر آ جائے، عذاب ایسے نازل ہوگا کہ ہوائیں چل جائیں اڑا کر لے جائے ہمیں. یہ عذاب دوسری امتوں کے لیے تھا. امت محمدی میں اگر عذاب نازل ہوگا تو کیسے آئے گا؟ وہ عذاب یہ نہیں آئے گا. وہ عذاب کیا آئے گا؟ وہ عذاب یہ آئے گا کہ عبادتوں کی لذت چھٹ جائے گی، یعنی محبت ختم ہو جائے گی، وہ افیکشن ختم ہو جائے گی، وہ افیکشن ختم ہو جائے گی. یہ عذاب ہے، وہ محبت ختم ہو جائے. اس لیے حل الدین الا الحب، یہ محبت کریٹ ہو جائے، یہ اہل بیت سے محبت کریٹ ہو جائے. پھر یہ کیا جوہر کیا میریکلز دکھاتی ہے یہ وہ جانتے ہیں جن کا ہم مقایسہ نہیں کر سکتے اپنے آپ سے. اس لیے خداوند متعال نے ان ہستیوں کو بنا کر بھیجا، کریٹ کر کر بھیجا، ان میں کوئی نقص کوئی ویکنس نہیں رکھی. چاہے 5 سال کا بچہ ہو وہ بھی امامت کر لے گا، 8 سال کا ہو وہ بھی امامت کر لے گا، 40 سال کا ہو وہ بھی امامت کر لے گا. کیوں؟ کیونکہ ساری کوالٹیز ایبسلیوٹ لیول پر بھیجی ہیں کہ جس کی ضرورت ہوگی اس دنیا کو. درود پڑھ جائے محمد علیہ محمد. تو یہ ساری کوالٹیز جو خداوند متعال رسول اکرم بیان فرما رہے ہیں. علی کون ہے؟ علی حق ہے، علی قرآن ہے، قرآن کے ساتھ ہے، قرآن سے الگ نہیں ہے. علی امام المبین ہے، علی جو ہے وہ قاسم نار والجنہ ہے. یہ ساری صفات، یہ ساری کوالٹیز بیان کر دی. کس لیے بیان کر دی؟ میرے راستے کو آہستہ ہلکا کر دیں، نزدیک کر دیں. افتخار عابد، تم نے گناہ کیے آنکھوں سے، تم نے گناہ کیے زبان سے، تم نے گناہ کیے کانوں سے، تو کیا کرو؟ اگر علی کا نام سنو گے تو کانوں کے گناہ ختم ہو جائیں گے. اگر علی کا لکھا ہوا لفظ دیکھ لو گے تو آنکھوں کے گناہ ختم ہو جائیں گے. اگر زبان سے علی کا لفظ ادا کر دو گے تو زبان کے کیے ہوئے گناہ ختم ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے؟ ہم تمہاری تطہیر کرنا چاہتے ہیں، تمہیں بلیم کر کے آگے نہیں لے کر جانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں تمہیں سارے پاسبل ویز بتا دیے جائیں جس سے تم تطہیر کر لو، اپنی پاک کر لو اپنے آپ کو، تاکہ وہاں پر تمہارا حساب ہلکا ہو. جب ہم پہلے کیپٹل پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب یہ کیا آپ جو ہے وہ سزائے موت دے رہے ہیں. کسی انسان کی جان آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ آؤ دے، اس کی جان ہے بھائی، اس کو چھوڑ دیجیے. وہ آپ یمن میں بمباری کرا دیں، ویتنام میں تباہ و برباد کرا دیں، وہ سب سے چلتا ہے، وہ جانے وہاں پہ ضائع ہوئی. بٹ سم ہاؤ وہ کھڑے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں جناب
یہ تو کیپٹل پنشمنٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور وہاں سے جب پوچھے تو یہ لطف الہی ہے. لطف الہی کیسا ہے کہ دیکھو اب یہاں پہ بھی ہوتا ہے کورٹس کے اندر جب جائیں تو کہتے ہیں بھائی اگر تم نے واقعاً کیا ہوا ہے تو جاؤ جا کے مان لو، اور کورٹ سے کہو کہ جی ہاں میں نے کر دیا اور یہ میری غلطی تھی، تو کورٹ جو پنشمنٹ دے گی اس میں وہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہو جائیں گے، تھوڑا سا سمپیتھی آ جائے گی، بھائی اس نے ایکسیپٹ کر لیا اپنا گناہ اس لیے اس کو ہم کم پنشمنٹ دے رہے ہیں. لیکن ایک جو آخر تک لڑا رہا ہے نہیں جی میں نے کیا ہی نہیں، وہ سارا ڈی این اے یہ وہ فلانا ڈھماکا سب ثابت کر دیا. اس سے آخری پوچھا ابھی بھی ہو سکتا نہیں کیا، پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ نے کیا ہے اور اس کی سزا آپ کو 1 سال کی تھی لیکن ہم آپ کو 2 سال کی دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہے یہاں پر گردن کو لفتی کی، یعنی آپ کی نیک جو ہے وہ ہمارے سامنے تنی رہی تو ہم نہیں کر رہے. خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم یہاں پر کیپٹل پنشمنٹ لے کر آتے ہو تو جو گناہ تم نے یہاں پر انجام دیا ہے اس کے اثرات وہاں پر کم ہو جائیں گے. یہ لطف الہی ہے جو اس نے سزائیں رکھی ہیں، یہ اس کا کرم ہے جو اس نے سزائیں رکھی ہیں. تو ہم بھی جب اپنے گناہ کرتے ہیں تو خدا نے یہ راہیں ہمارے لیے رکھی ہیں تاکہ ہم تطہیر کر سکیں اپنی، تاکہ ہم پیوریفیکیشن کر سکیں اپنی، تاکہ ہم خدا کے اس مقام تک جہاں وہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے وہاں تک پہنچ جائے. درود پڑھ دیا محمد آل محمد. اس لیے علی کو اب جتنے بھی جو مغربی اسکالرز ہیں یا ویسٹرن اسکالرز ہیں انہوں نے بھی مولا کے بارے میں لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے اور آج بھی لکھ رہے ہیں. جب پڑھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ علی کی شخصیت کیا ہے اور کس طرح سے. تو آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھیے جو اچھائیاں ہیں ان سے محبت کرنا بڑا آسان ہے. یعنی آپ کو کوئی اچھی چیز لگی آپ نے کہا کہ بھائی بہت اچھی، کوئی کھلونا، کوئی ٹوائے، کوئی موبائل فون، کوئی گھر، کوئی ایکس وائی زی گاڑی، کچھ بھی آپ کو اچھی لگی آپ نے کہا بھائی بہت اچھی ہے. خرید نہیں سکتا لیکن بہت اچھی ہے. چاہتا ہمر 5 بھی لینا ہوں لیکن 12 لے نہیں سکتا. لے بھی لی تو پیٹرول کون ڈالے گا، اس کو کون برداشت کرے گا. تو ساری چیزیں یہ سب یعنی کسی بھی اچھی چیز سے آپ محبت کر لیں تو ایک نیچرل سی بات ہے، ہو جاتی ہے. اور اس اچھی چیز سے نفرت کرنا یہ بڑے کمال کی بات ہوگی. یعنی پوری دنیا، مثال کے طور پر ایک ایگزامپل آپ کو کہیں اس پہ لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ کسی اچھی چیز سے سب کہیں ہاں بھائی یہ کیسا ماڈل ہے، یہ بہت اچھا ماڈل ہے، میں نے نہیں خریدا لیکن بہت اچھا ہے. ایک سے پوچھے وہ کہے گا نہیں یہ تو بیکار ہے. او بھائی کیسے بیکار ہے؟ بہت بیکار ہے یار، مجھے نفرت ہے اس والے فون سے، مجھے نفرت ہے اس گاڑی سے، میں نہیں لینا چاہتا. نفرت ہے. نفرت کیوں ہے؟ تو علی کے اندر تمام خوبیاں، تو علی سے محبت کرنا تو نیچر میں تھا لیکن کمال اس کا ہے، یعنی اس کی یہ سقوط ہے اور وہ گرا ہوا ہے کہ جو علی میں تمام خوبیوں کے باوجود علی سے نفرت کرے. کیسے نفرت کر رہے ہو تم علی سے کہ جس میں تمام خوبیاں موجود ہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کہاں پر آپ علی کو کہیں گے جناب میں علی سے نفرت کرتا ہوں، میں علی سے محبت نہیں کرتا؟ خدا نے تمام خوبیاں علی کے اندر ایسی رکھ دی کہ جس میں بائی نیچر انسان اٹریکٹ ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، تاکہ علی کے ذریعے سے رہنمائی کی جائے. اس لیے علی کی دشمنی آدمی سوچتا ہے کہ وہ کون سا نقطہ تھا، وہ کون سا پوائنٹ تھا جس پر آگے تم علی سے دشمنی کر رہے ہو. ورنہ علی کو بائی نیچر خدا نے ایسا رکھا ہے کہ علی سے محبت کی جائے. کیوں محبت کی جائے؟ تاکہ علی تمہیں اس دنیا سے اس دنیا تک لے جائے. علی یہ تمہارا سامان تمہیں پرووائڈ کرے کہ وہ جانتا ہے اس دنیا میں کیا چاہیے، اسے پتا ہے کہ وہاں کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اس لیے یہ لطف الہی ہے کہ ہم علی کا نام لے کر اپنی زندگیوں کو گزاریں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں انسان ہے، غلطی کرتے ہیں، لیکن کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم اقتدا کریں. جو معصوم کے فرامین ہے ہمارے لیے. اس لیے وہ واقعہ، اور میں مسائل کی طرف جاؤں کہ جہاں پر وہ بھائی آئے، بڑا مشہور واقعہ ہے. مولا کا صحابی اور آگے مولا سے گزارش کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ مولا یہ میرا بھائی ہے اور اس نے جو ہے وہ عجیب ایک زندگی اختیار کر لی ہے اور وہ گھر میں بیٹھ گیا ہے، اس کے کوئی جو ہے وہ ریلیشن شپس نہیں ہے، کوئی اس کی فیملی ریلیشن شپس نہیں ہے، کہیں وہ نکلتا نہیں ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. مولا ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، کہا چلو چلو گھر لے کے چلو. وہاں پہ گھر گیا، اس کو بلایا، کیا کیا ہے، کیا کر رہا ہو؟ کہا مولا آپ کو فالو کر رہا ہوں. کہا مجھے فالو نہیں کر سکتے تم، مجھے تم فالو نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ کہا اگر مجھے فالو کرنا ہے تو تقوی اختیار کرو، ورع اختیار کرو، زندگی کو اس طرح سے رہو جیسے میں تم سے کہہ رہا ہوں، نہ میری زندگی کے اسٹائل کو لے لو.
یہ تو ہمارا وہ وعدہ ہے جو خدا سے ہم نے نبھایا کیا تھا اور اس کو ہم اس دنیا کے اندر نبھا رہے ہیں. تو مولا ہمارے لیے راستے ڈیفائن کر جا رہے ہیں. کوئی کل کو یہ نہ سمجھے کہ میں جاؤں اور مولا بن جاؤں اور مولا کے راستے پر آگے چل جاؤں, جو کی روٹی کھا لی اس طرح سے پہن لیا تو میں علی کے راستے پہ چل. نہیں, علی جو ہمیں بتا رہا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے. اس لیے ہم کو یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ ان کا نام لینا بھی ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے, ان کا نام لینا بھی, سننا بھی ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے, ان کے نام کو بولنا بھی ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم نئے سرے سے, خدا رمضان میں یہی کر رہا ہے نا. کیا کہتا ہے؟ اگر تم نے رمضان میں روزے رکھ لیے, وہ شقی ہے جو پاک نہ کر سکے اپنے آپ کو, مغفرت حاصل نہ کر سکے, ورنہ ہم نے سب کے لیے مغفرت کا دروازہ کھول دیا. اس مغفرت کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے 19, 20, 21 خدا نے رکھا ہے کہ تم اس طرح سے داخل ہو کہ تم میرے ولی کا ماتم کرتے ہوئے آگے بڑھو, تم ولی اللہ کا ماتم کرتے ہوئے آگے بڑھو. بس عزیزانو وقت کم ہے اور اصل مقصد یہ ہے کہ ہم گریہ کریں مولا کی اس مظلومیت پہ. تو آدمی جب پڑھتا ہے نا مولا کی تاریخ کو تو یہ سوچتا ہے کہ مظلومیت کا آغاز کہاں سے ہوا. آدمی یہ کہے کہ مظلومیت مولا کی کہاں سے ہوئی. بس جناب فضہ کا وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ جناب فضہ گھر تشریف لائی اور فرمایا کہ بی بی غضب ہو گیا ہے, بی بی ظلم ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا کہ لوگ ابوالحسن کے سلام کا جواب نہیں دے رہے. کب ہے؟ ابھی رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے کہ جس نے علی کے اتنے فضائل بیان کیے. مرتبہ آتے ہیں, جب ابوالحسن آتے ہیں تو بی بی آگے بڑھتی ہیں. کہا ابوالحسن میں نے سنا کہ لوگ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے. تو ایک مرتبہ یہ مظلومیت ہے علی کی. کہا مدینے کی گلیوں میں. ایک مرتبہ کہا کہ سیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے سلام نہیں کرتے, میرے سلام کا جواب نہیں دیتے, وہ مجھے یہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے کہ سلام کرے کہ علی سامنے سے آ رہا ہے. یہ مظلومیت ہے. اسی لیے جب بی بی وصیتیں فرما رہی ہیں اور ایک مرتبہ گریہ کرتی ہیں تو مولا پوچھتے ہیں کہ بی بی آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی وجہ سے گریہ کر رہی ہوں.